الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اس کا نام ہے دین اسلام. اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، حفاظت، محفوظ ہو جانا، امن میں ہو جانا، آشتی میں ہو جانا، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچ جانا. یہ لفظ اسلام کا معنی ہے. یہ معنی کیسے ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے، اگر کوئی قوم دنیا کا کوئی معاشرہ، کسی جگہ بھی کوئی سوسائٹی اگر رہتی ہے، انسانوں کا گروہ رہتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی شریعت کے مطابق اگر وہ معاشرہ، وہ قوم اپنی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسا امن، سکون اور سلامتی نازل فرمائے گا جس سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مال اس کو بھی محفوظ کرے گا، ان کی جان وہ بھی محفوظ ہو جائے گی، اور ان کی عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی محفوظ کر دے گا اگر کوئی دین اسلام کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے. پھر دین اسلام نے اس کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے شریعت نے یہ بات کہی کہ ہر انسان، کوئی اپنا ہے، پرایا ہے، قریبی ہے، دور کا ہے، وہ مالک ہے، مزدور ہے، اجیر ہے، آجر ہے، ملازم ہے، غیر ملازم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم ہے یا محکوم ہے، ہر ایک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق ان کو مقرر کر دیا، ہر ایک کا ایک دائرہ مقرر کر دیا کہ اس دائرے کے اندر تم نے رہنا ہے، تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اور اس کے علاوہ اگر تم کسی کا اگر حق کھاؤ گے، اپنے دائرے سے باہر جانے کی کوشش کرو گے تو یہ ظلم ہوگا. شریعت نے پھر یہ بات نہیں صرف کی کہ ہر ایک کو اس کے حق ادا کیے ہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کو ایک چیز سکھائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ ان کو اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ دوسروں کے حقوق جو ہیں یہ ادا کریں، اپنے دائرے کے اندر رہیں، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ مزید اچھا سلوک کیا جائے، مزید ایثار سے کام لیا جائے، مزید قربانی دی جائے، اور اگر دیکھا جائے فلاں مسلم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے تو اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہوئے اس کو وہ چیز، وہ نعمت جو ہے وہ اس کو دے دے، تاکہ کسی قسم کا احساس کمتری یا کہتری جو ہے یہ کسی انسان کو نہ آئے۔ اسلامی تعلیمات میں خاص کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے وہ عناصر جن کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں، امن اور سکون اور اسلام کے مخالف جو چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ غربت ہے۔ غربت کو دنیا کہتی ہے کہ یہ جرائم کی ماں ہے، مدر آف کرائمز لوگ اسے کہتے ہیں، کہ یہ جتنے بھی دنیا میں جرم ہوتے ہیں، وہ بدکاری ہے، وہ بے حیائی ہے، یا اس کے علاوہ وہ چوری ہے، وہ ڈاکہ ہے، کسی کو مارنا ہے، یا انسان اس غربت اور مالی کمزوری کی وجہ سے شریعت نے اس کے لیے بھی پھر غریبوں کے لیے خاص طور کے بڑے بڑے پیکج عطا کیے، کہ غریبوں کے لیے یہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذاتی کمائی صرف ان کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے صدقہ، ان کے لیے خیرات، ان کے لیے زکوٰۃ، ان کے لیے عشر، اور اسی طریقے سے مزید ان کو، اور اگر کوئی غریب مسکین ایسا آدمی ہے وہ قرض حسن مانگتا ہے تو وہ بھی دیا جائے تاکہ وہ جرم نہ کرے۔ شریعت پھر کہتی ہے مزید اس کے آگے، ایک انسان کما نہیں سکتا یا اس کا کمانے والا کوئی نہیں، کیا اس کو جرم کر لینا چاہیے؟ جرم نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کی اس کو کمی ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کو بتائی جائے کہ یہ ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جو اقدامات کیے ہیں، ایک بچہ جس وقت پیدا ہو اسی وقت سے اس کا وظیفہ جو وہ لگا دیا جائے، ہر قسم کی تعلیمی اخراجات جو ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کی حکومت کے ذمہ ہیں، اور اگر کوئی اس کے باوجود غریب ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے جا کے وہ لے، وہ صدقہ فنڈ سے جا کے لے، اور اگر کسی بچی کے سر پہ، کسی عورت کے سر پہ اس کا میاں نہیں، کمانے والا باپ نہیں، اس کو مانگنا نہیں چاہیے، اس کو در بدر ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کی اس سوسائٹی میں اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے شریعت نے وظائف مقرر کیے ہیں کہ گھر بیٹھ کے اس کو وظیفہ جو ہے، اس کا خرچہ جو ہے، اخراجات جو ہیں، یہ اس کو ادا کیے جائیں تاکہ وہ بیچاری اپنی عزت کی حفاظت کر سکے اور وہ جرم سے بچ سکے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان دوسروں کو ترجیح دینے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، انسان دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک تو غربت کا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ انسان کا خاص کر کے مسلمان ممالک میں آج کل بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بڑھا، ساری زندگی جو ہے ایک انسان کی، جس وقت وہ پہلے دن پہلا پیسہ کماتا ہے یہاں تک کہ مرنے تک ساری زندگی شادیوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہمارے سارے کپڑے شادیوں کے ارد گرد، بڑی بڑی مارکیٹیں، عام پہننے کے لیے بہت تھوڑے ہیں، یہ بات یاد، وہ بہت تھوڑی دکانیں ہیں جو عام، یہ سارے شادیوں کے گرد وہ کپڑے، ہمارے برتنوں کی مارکیٹیں یہ ساری بیٹیوں کو دینے کے لیے ساری ان کے گرد گھومتی ہیں۔ ہمارا جتنا بھی الیکٹرانکس کا سامان ہے سارے کا سارا وہ بچیوں کے، کوئی بھی چیز، پھر پیسے جوڑ کے شادیاں کرنی ہیں، اس کے لیے پھر ساری زندگی بچی 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 اور بچی اور بچے کی زندگی، اور اس کے بعد شادی کے بعد پھر اس کے اخراجات جو ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ شریعت نے ان کا علاج بھی یہ کیا ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کو ایک چٹکیوں میں شریعت نے اس کو حل کر دیا ہے کہ شادی کے اوپر، کسی مرد کے اوپر
کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں، نہ بیٹی والے پہ، نہ بیٹے والے پہ، نہ دیگر، اور نہ ہی یہ بات کہی ہے کہ اتنے آدمیوں کو بلایا جائے، اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ پھر آرام سے ایک بچے کو بلایا گیا، بچی کو، بھائی اتنا حق مہر ہے، بیٹے تمہیں یہ قبول ہے؟ انہیں کہا قبول ہے، ایک پائی پیسہ بھی اللہ کی شریعت نے نہیں رکھا، کہا جرم نہ کریں، اس کے لیے وہ جرائم اور بے ایمانیاں اور رشوتیں اور حرام، جی میں بیٹی کے لیے سب کچھ یہ حرام کر رہا ہوں، نہ کرے۔ اللہ نے نکاح کو آسان کر دیا اور اس پہ ایک پائی پیسہ بھی اللہ نے خرچ نہیں کیا۔ پھر اس کے باوجود کوئی انسان جرم کیوں کرتا؟ جب اس کا کوئی حق نہیں مارتا، اللہ کی شریعت کی عدالتیں جب موجود ہیں شریعت اسلام میں، کسی کو اس کا حق مارنے نہیں دیتی، کس وجہ سے کوئی انسان جرم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی اس کا علاج یہ کیا کہ یہ انسانوں کو بتایا، اگر کوئی انسان میں بہت کسی انسان میں کمی کوتاہی اس میں رہ گئی ہے، وہ انسان اپنی کمی کوتاہی اگر اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، نہ ہوتی نہیں نظر آ، وہ صبر سے کام لے، کل قیامت کو اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اللہ کے پاس سے وہ اس کو جنتیں اور جنتوں کا وارث اور جنتوں کا شہزادہ اور سردار اور مالک بنا دیا جائے گا، ایسی نعمتیں جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ یہ اس کو ایک انسینٹیو دیا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، پھر یہ بات کہ اپنے آپ کو صبر میں رکھے، تحمل کی زندگی گزارے، جو کچھ اللہ نے دیا قناعت کے ساتھ زندگی گزار، ایسا نہ ہو کہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلا دے اور قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ جہنم سے ڈرایا ہے پھر اس کو۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر معاشرے میں کچھ انسان ایسے ہیں جو لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، جو راہ جاتے انسانوں سے ان کا مال، ان کی دولت، ان کی عزت وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا امن اور سکون جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ نے پھر اس کا بھی ایک علاج رکھا ہے تاکہ اسلام کی سلامتی یہ قائم رہے۔ وہ علاج جو ہے ایسے ناسوروں کے لیے، ایسے گندے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علاج بھی بتائے ہیں کہ اس گندگی کو کس طریقے سے صاف کیا جائے، کیسے ان کانٹوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے، کیسے ایسی گندی ذہنیت کو صفائی کر دی جائے، اور یہاں تک کہ شریعت نے پھر اس کا ایک علاج رکھا کہ معاشرے میں امن، سکون، یہ سب کچھ قائم کرنے کے باوجود، ہر چیز، ہر نعمت دینے کے باوجود انسان اگر پھر بھی کوئی ایسی مجرمانہ ذہنیت کا انسان وہ پھر بھی ایک معاشرے میں اپنی داغ بٹھانا چاہتا ہے جرائم کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا ایک علاج رکھا ہے، کیا؟ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس دنیا میں اس کو سانس لینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ دنیا تو اللہ نے اسلام کو بھیج کے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اسلام ساتھ بھیج دیا، دین اسلام، یہ تو امن سکون کا گہوارہ زندگی ہونی چاہیے، اور وہ انسان جو انسانوں کے امن سکون اور ان کی زندگیوں اور عزتوں سے کھیلتا ہے، اس کو دنیا سے اس کا خاتمہ کر کے صفائی کر دی۔ جس طرح آپ نہیں یہ چاولوں میں سے گندگی نکال، دال، کھانے پینے کی چیزوں کس طرح بال کی طرح سے شریعت اسلامیہ ایسے گندوں کو پکڑ کے ان کے ٹکڑے کر کے پرے کر دیتا۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات کی ہے، یہ سورہ مائدہ میں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ وہ انسان جو ہے دوسرے انسانوں کا امن سکون، ان کا چین جو ہے زندگی کے جو ضائع کرنے والے ہیں، ان کے اوپر حملے کرنے، عزت و ناموس کے اوپر حملے کرنے والے لوگ، ان کا ایک ہی علاج ہے، اگر مسلمانوں کے رستے جو ہیں اللہ نے ان کو محفوظ کو آتے جاتے اکیلا مسلمان جائے، اس کے لیے اللہ نے یہ
شک ہے ایک اکیلی عورت جو ہے یہ سفر نہ کرے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سفر کرتے اس نے گناہ نافرمانی کی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو پکڑ کے اس کے سو ذلیل اور رسوا کیا جائے، اس کی عزت اور ناموس کو تار تار کر دیا جائے، یہ اس کا مطلب بالکل نہیں۔ اگر اس نے گناہ کیا تو یہ الگ بات ہے۔ ایک مرد کسی رستے سے جاتا ہے، اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی کاریں، اس کی سواریاں چھین لی جاتی ہیں، اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑ، ذلیل اور کئی دفعہ معمولی سی اس نے مدافعت کی، اس کی وجہ سے گولی مار کے قتل کر کے چلے گئے۔ اللہ نے ان کا ایسے لوگوں کا، یہ جو فسادی قسم کے لوگ ہیں، مفسد قسم کے لوگ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، ان کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، یقتلو نہیں کہا، یقتلو کا مطلب ہوتا ہے اس سے پھر ایسے انسانوں کو قتل کر، نہیں، یقتلو کا مطلب ہوتا ہے ان کی لاشوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے جائیں سڑکوں کے اوپر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ریاست اور مسلمانوں کی بچی اور بچہ رستے میں جاتے اس کو لوٹ لیا جائے اور عزت کو پائمال کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے حکمران جو ہیں، جو وہ پہلے ہوں، وہ پچھلے ہوں، وہ آج کے ہوں، یہ بے ایمان پتہ نہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ اللہ کا نظام کیوں نافذ نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو امن اور سکون ان کو میسر ہو؟ کیوں نہیں اللہ کا نظام نافذ کرتے یہ؟ اور اس قدر ذلیل اور کٹیا اور غیر سیاری لوگ جو ہیں، یہ بڑے بڑے نمائندے بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ شراب پہ پابندی لاؤ، مسلمان کہتے ہیں لو جی یہ تو شدت پسندی ہے اور عزت۔ اور ان کے یہ لوگ، مجھے اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کون ہیں، ہمارے حکمران کیسے حکمران رہے ہیں۔ 73 سال پاکستان کو ہو گئے اور آج تک یہ ہے کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکے۔ کون سی مشکل تھی، کون سی چیز ہے کس زبان میں جو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کا قرآن کس زبان میں جو ہے سمجھ نہیں آتا، اس کے ترجمے ساری دنیا میں تقریباً اس وقت دنیا کی 62 یا 64 زبانوں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے اور تشریح موجود ہیں، اور 1000 کے قریب قرآن مجید کی اس وقت تفسیریں لکھی جا چکی ہیں۔ کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے اگر تم اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے، تم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے نہیں، تم نہیں چاہتے، تم ظالموں کے ساتھ ہو، تم قاتلوں کے ساتھ ہو، تم چوروں کے ساتھ ہو، تم ڈاکوؤں کے ساتھ، تم ملے ہوئے ہو ان کے ساتھ۔ اگر تم ملے ہوئے نہیں تو تمہیں اس بات پہ کس چیز کی تکلیف ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مسلمانوں کو رستے میں سے لوٹ لیتے ہیں، ان کی عزتوں کو پائمال کرتے ہیں، یقتلوا، ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے سڑکوں کے اوپر بچھا دیے جائیں، دیکھنے والا عبرت حاصل کرے۔ اس آدمی کا دنیا میں رہنے کا، اس گردن کا اپنے وجود کے ساتھ رہنے پہ کوئی حق نہیں۔ جو مسلمانوں کے امن چین اور سکون کو خراب کرتا ہے، ان کو اسلام کی سلامتی کو جو نہیں قبول کرتا، اس کا کیا حق ہے دنیا میں رہنے کا؟ اس کا حق ہے ان یقتلوا او یصلبوا، یا ان کو یہ ہے کہ صلیب کے اوپر ان کو ایک بانس کے اوپر چڑھا کے وہاں پر اوپر ہی سہک کے پانی کے قطرے کو وہیں تڑپ کے جان دے، آنے جانے والا دیکھے کہ وہ صلیب پہ لگا ہوا ہے۔ ان کا علاج یہ ہے، تم سمجھتے ہو؟ اور ساری دنیا کی پارلیمنٹیں اس وقت دنیا کے تقریباً 250 کے قریب یہ ساری دنیا میں ممالک ہیں، اور 57 یا 58 مسلمانوں کی ریاستیں، کسی جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھوڑا بھی نافذ ہے۔ امن صرف اسی جگہ اللہ کے قانون سے امن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو میری بات لوگوں، اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک رکھا جا سکتا ہے، اور کیسے اپنے پاس سے نئی پارلیمنٹیں نئے کروں۔ اور اس قدر غیرت سے آری لوگ ایسے بے شرم بے حیا انسان ہے کہ ایک انسان اگر کہتا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کو سر عام سزا دی جائے، یہ شدت پسندانہ ذہنیت ہے۔ اور ہمارے یہ موٹے منہ والا جو وزیر آج کل بنا ہوا ہے، یہ جو کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، یہ مفاد کے بندے، اللہ کے بندے نہیں، مفاد کے بندے، جس طرف سے مفاد ملتا ہے وہ جانور کی طرح جو بوٹی ڈالتا ہے اس کے گھر کی طرف چلا جاتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہہ دی، ہمارے اس وزیر نے، موٹے منہ والے نے، کیا یہ شدت پسندانہ بات ہے، پسندیدہ بات کہ سر عام سزائیں دی جائیں، پھانسیاں دی جائیں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے جو ہیں سڑک کے اوپر بکھیرو۔ اور ظالموں، تم اللہ کو کہتے ہو شدت پسند، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو شدت پسند، کس کو شدت پسند تم کہتے ہو؟
तुम्हें पता भी है इस बात का? फिर तीसरी बात, औतुकता ऐदीहिम वारजुलुहुम मिन खिलाफिन, या इन आदमियों का ये किया जाए कि इनकी एक टांग दाईं टांग काट दी जाए और उसके बायां हाथ जो है ना ये काट दिया जाए। मुखालिफ एक टांग और एक बाजू जो है ये इनका काट दिया जाए और इनको ऐसे सारी ज़िंदगी जिधर से गुजरे इंसानों को पता चले कि ये वो इंसान है जिसने मुसलमानों का अमन सुकून ख़राब करके इनके रस्तों को ख़राब करने की कोशिश की थी। औ युनफ़उ मिनल अर्ज़, या उनको के उस इलाका बदर कर दिया जाए, ऐसे इलाके में फेंक दिया जाए उनको जहाँ के उनको सारी ज़िंदगी ज़िल्लत की ज़िंदगी जो है गुजारना पड़ी। ज़ालिक लहुम खिज़युन फ़िद्दुनिया, अल्लाह कहता है ये दुनिया में उनके लिए मैंने सज़ा रखी है, उनको मैं ज़लील करूँगा। दीन इस्लाम अमन देता है, जो हमारे अमन को ख़राब करने की कोशिश करेगा हम उसको इस तरीके से ज़लील और रुस्वा करेंगे। वलकुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और क़यामत के दिन जो मैंने इनके लिए रखा हुआ है ऐसे ज़ालिमों, डाकुओं, चोरों और इज़्ज़त के लुटेरों के लिए वो यही है कि क़यामत के दिन उनको अजीम बहुत बड़ा अज़ाब उनको दिया जाएगा। अल्लाह ज़लील और रुस्वा करके रख देगा और उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। इस इंसान का जो मुसलमानों के रस्तों को, इनके अमन और सुकून को ख़राब करता है, इसकी गर्दन इसके वजूद के साथ रहने का कोई हक़ नहीं देता अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को। हदीस में आता है, कुरान मजीद क्या है, कुरान मजीद एक और इंसान को कहता है कि इसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। फरमाया जो इंसान दूसरे इंसानों को कत्ल करते हैं चाहे कोई भी है, और यहाँ एक बात अल्लाह ने ये बात बड़े ध्यान से सुने, अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा। ये नहीं होना कि इनके बड़े आदमी ने किसी को, बड़े सरदार ने उनके जाके दो चार बंदे मार दिए हैं, अब वो कहते हैं जी चलो जी हमारे भी दो चार बंदे मार लो। नहीं, उसी सरदार को मारा जाएगा जिसने जुल्म किया है, जालिम को पकड़ा जाएगा, मुजरिम को पकड़ा जाएगा, उसी को सजा दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है। अगर कातलों को कत्ल कर दिया जाए, पता चल गया ये सामने, और हमारे मुल्क में जी बात यह है कि यकीन मारे बार ये अल्लाह की ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, ऐसे गंदों जलील प्लीद और नजस हाथों में चला गया। अजीब बात है कि एक आदमी बहुत बड़ा वडेरा अपनी गाड़ी के नीचे सरेआम एक पुलिस वाले को देकर उसकी लाश को कुचल देता है और आगे से पता चलता है जी उसके सबूत नहीं मिले लिहाजा बाइज्जत बरी। ये हमारे इस पाकीज़ा मुल्क में पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे कटिया लोग भी रहते हैं। हमारा अमन, हमारा निज़ाम जो है सर अमन का सुकून का इन्होंने तबाह किया हुआ है जालिमों ने। ये कानून नाफज किया जाए कि कातल कोई भी हो, वो ये बात की जी मैं वडेरा अपने इलाके का फलाना फलाना ज़ई कबीले का और ये 2 टके का ये पुलिसमैन मेरे में, लिहाजा मुझको बाइज्जत बरी किया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया है। यह मदीना की रियासत है, यह मदीना की रियासत है। ये जो नाच नाच के कहे था ना मैं मदीना की रियासत, यह मदीना की रियासत है। अल्लाह का खौफ ही नहीं है, अमन मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया हो। और वजह क्या है? अल्लाह के कानून को नाफज नहीं किया जाता। जो अल्लाह के कानून को नाफज नहीं करेगा, याद रखें उस कौम को कभी अमन सुकून और चैन नहीं नसीब हो सकता। इसकी गर्दन जो है ये भी काट के रख दी जाए चाहे कोई का कोई है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत में एक और बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में उस इंसान को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। किसका? मदीना शरीफ में एक आदमी ने चोरी की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म के मुताबिक कुरान मजीद कहता है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसब नकालम मिनल्लाहि नकालम मिनल्लाहि नकालम मिनल्लाहि। लोगों, अगर कोई चोर और चोरी करता है और चोरी साबित हो जाती है और जो चोरी की मयार बयान की हुई है कि इतना अगर चोरी है उससे थोड़ी हो तो फिर ये सज़ा नहीं देनी। अगर उस मयार के हद में पहुंच जाए तो फिर इसका हाथ जो है ये काट जो नकालम मिनल्लाहि। ये अल्लाह का कानून है और लोगों, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है।
تمہارے مالک اور خالق کا قانون ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور جو الہ ہے پوری کائنات کا, اور تم اس کا قانون چھڑ کے جی چور نے چوری کی تھی 6 مہینے قید, اور یہ کس کا قانون ہے؟ اس کے ذریعے امن آئے گا. امن اگر آئے گا تو وہ امن والے دین, وہ امن والے کائنات کے مالک نے جو جو احکامات دیے ہیں امن والے, ان کے ذریعے, اور دنیا میں سب سے عظیم امن والے انسان محمد الرسول اللہ کی ہدایات کے مطابق آئے. آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. اس آدمی نے کیا, ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا, اس نے کچھ دیر بعد پھر ایک چوری کر لی. دوسرا ہاتھ اس کا ہاتھ تھا, اس نے کچھ چوری پکڑا گیا, ثابت ہو گیا, فرمایا دوسرا ہاتھ اس کا کاٹو. پھر ایسا ہوا کہ اس نے پھر چوری کر لی, کسی دن کوئی چیز پکڑی اور لے کے وہ نکل گیا. فرمایا اس کا پاؤں کاٹو, اس کا بایاں پاؤں پھر کاٹا گیا. ایسا ہوا کہ بایاں پاؤں کاٹا گیا, لیکن اس نے پھر کو موقع دے کے نا کوئی چیز تھی اس نے پھاڑ کے لے کے تو وہ پکڑا گیا. فرمایا اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو. دوسرا پاؤں بھی کاٹ. اب شریعت اسلامی کیا کیا انسان کے لیے کرے. ایک انسان کو شرم حیا اگر آتی نہیں, ایک انسان اللہ سے اگر ڈرتا ہی نہیں ہے, شریعت اسلامی کے لیے کیا, وہ کیا دوسروں کا مال جان اور عزت کو برباد تباہ کر دے. اس نے 5ویں مرتبہ چوری کی, حدیث میں آتا ہے سنن ابی داؤد کے اندر. اب پتہ نہیں اس نے کس طریقے سے زمین کے اوپر رینگ کے کسی کا مال پکڑا, وہ چوری کر کے جا رہا تھا رینگ. اب حدیث میں اس کی تفصیل. اب 5ویں مرتبہ پکڑا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا تو بالکل, ایک انسان ہوتا ہے, ایک ہاتھ کٹا گیا, پھر ساری زندگی انسان کے لیے ایک لی لگ جاتی ہے, دوسرا بھی کٹ گیا, ایک پاؤں کٹ گیا, دوسرا اب کیا ہے. فرمایا اب اس کی گردن کاٹ دو, اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ ذہنیت ہی مجرمانہ ہے, اور مجرمانہ جو ذہنیت ہے اس کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. اتنا سمجھانے کے باوجود اس کو یہ کہا ہے اور صدقہ لے لے, زکوٰۃ لے لے, خیرات لے لے, مانگنا نہ, تیری عزت نفس ہے, جا کے وہاں سے لے, روزینہ لے, وہاں سے روزانہ وظیفہ لے. یہ کیا مطلب ہے چور چوری سے چھوڑ دے, مال جہاں مسلمانوں کا مال محفوظ نہیں ہے. فرمایا آپ اس کی گردن کاٹ دو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق پھر اس آدمی کے, ایک آدمی عادی چور ہے, اس کی سزا یہی ہے, اس کی گردن کاٹ دی جائے بس. بار بار اس کے ساتھ مذاق ہی ہے کہ ایک گر, اور وہ اس بات کو سمجھتا نہیں کچھ نہیں کہ میرا ہاتھ کٹ گیا, دوسرا کٹ گیا, ایک پاؤں دوسرا کٹ گیا ہے. شریعت پھر ایک اور انسان کو کہتی ہے کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. وہ کیا ہے, وہ آدمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر, لا یحل لامرئ مسلم, کسی مسلمان, لا یحل دم مسلم, کسی مسلمان کا خون کرنا جائز نہیں سوائے چند چیزوں کے. ان میں سے ایک ہے السیب الزانی. فرمایا شادی شدہ ہو کے پھر زنا کرتا ہے لوگوں کی بچیوں کے ساتھ, لوگوں کی عورتوں کے ساتھ. ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور دنیا کی ساری عورتیں یاد رکھیں اللہ کی قسم ایک جیسی اللہ نے بنائی ہوئی. پھر یہ ہے کہ کسی کو یہی فرق ہے, کوئی رنگ کالا چٹا گورا ہو گیا, کسی کو ناک ماس ادھر بوتا لگ گیا, کوئی ادھر بوتا لگ گیا, کوئی ادھر, کوئی ماس ہی تھوڑی بہتی بوٹی زیادہ کٹ کم لگی ہے, باقی یہ ہے زیادہ لگ گیا تو پھینا ہو گیا, پتلا لگ گیا تو پتلا ہو گیا. یہ باقی ساری دنیا کی عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کوئی اسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے, گھر میں جائے. آپ نے فرمایا وہ گھر والی بھی عورت ویسی ہے جیسے وہ ہے. ایک انسان جو ہے شادی ہو گئی, اس کی اپنے گھر میں جب بھینس ہے تو دوسرے کی بھینس کا دودھ کیوں پیتا ہے. اپنے گھر میں جب اس نے وہ نالی لگی ہوئی ہے, ٹوٹی لگی ہوئی ہے, پانی لگا ہوا ہے, موٹر لگی ہوئی ہے, ڈونکی پمپ لگا ہوا ہے, کس وجہ سے جا کے لوگوں کی ٹوٹیاں کھول کھول کے ان کے پانی پیتا ہے, کس وجہ سے لوگوں کی عزت اور غیرت پہ حملہ کرتا ہے. اس آدمی کا جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو بیوی دی ہوئی ہے, پھر اس کو یہ کہا دوسری شادی کر لے, تیسری شادی کر لے, چوتھی شادی, اس کے باوجود بھی وہ ظالم باز نہیں سے آتا. پھر اس کے لیے شریعت نے ایک ہی بات کی ہے کہ پھر اس کو سنگسار کر کے اس کو قتل کر دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. اس آدمی کا بھی دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں جو مسلمانوں کی عزت اور بیٹیوں, ان کی بچیوں, ماؤں, بہنوں کی عزتوں کے اوپر جو حملہ کرنے والا ہے, جو ان کو امن نہیں دیتا, اس امن کی جگہ میں جو فساد کرتا ہے اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا جائے. اور پھر عجیب اللہ پاک نے یہ بات کی 18ویں سپارے میں, اللہ پاک وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ, وہ بدکار جو ہے,
شادی شدہ ہو کے وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ نہ دیکھو کہ کتنا یار نہ مارو ایڈا سونا اے نہ، نہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اس میں کوئی نرمی نہ کرنا، یہ میں اللہ تمہیں کہتا ہوں، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ کو مانتے ہو اور قیامت کے دن مانتے ہو نا اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کی یہ سزا نافذ کرو۔ اور آگے کے جو الفاظ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو جب یہ سزائے موت دینی ہے تو اندر نہیں دینی کہ کال کوٹری کے اندر، جیل کے اندر سزا جس طرح دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ کافروں کی سزا کا طریقہ کار ہے۔ مسلمانوں کی جو سزا کا طریقہ کار ہے اس کو چونک میں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے معاشرے میں چونک میں لا کے اس کو سزا دی جائے۔ امن کیوں نہیں ہوتا؟ جب سر اترتے، جب تلواریں گردنوں کے اوپر پڑتی اور خون کی دھاریں باہر نکلتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے بخار چڑھ جاتے ہیں، کئی کئی مہینے بخار ان کے نہیں لوگوں اترتے، یہ دیکھ کے بڑے بڑے نوجوان جو اپنے آپ کو بڑے فن خاں سمجھتے ہیں، آپ یقین مانیے ان سے چلا نہیں جاتا۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات سناتا ہوں، میرا ایک دوست تھا گجرانوالہ کا، اور پہلوان تھا، بٹ بڑا ٹھیک ٹھاک چوڑا چکلا، یہ کام نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، اس کی ماں نے کہا چلو اس کو باہر بھیج دو سعودی عرب میں، وہ ٹکٹ لے کے اس کو بھیج دیا۔ سعودی عرب میں جب یہ گیا تو اللہ کا کرنا ہوا، پہلے جا کے کہنے لگا میں نہیں جو کام کرنا، کچھ کنے دن رہنا، میں یہ کھانا پینا ویکھنے تھے کی ہوندہ ہے۔ وہ 5-7 دن انہوں یاروں دوستوں نے کھایا پیا کے، اچانک ہی ایک دن اعلان ہوا کہ آج گردن اتاری جائے گی۔ پہلوان صاحب جو تھے نا، وہ جس جگہ گردن اتارنی تھی، جو دائرے میں لوگ تھے نا کھڑے، ان میں پہلوان نے انہوں پراں کر اس کو پرے کر، آگے جا کے سب تو جا کے وینے ہیں جی کس طرح گردن۔ اب سارے لوگ کھڑے ہیں، وہ اس کو لے کے آئے اور اعلان کیا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے فلاں فلاں جرم کیا ہے اور مسلمانوں کے امن اور چین اور سکون اور عزت کو غارت کیا، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ پہلوان دیکھ رہا ہے، اچانک ہی اندر سے وہ اس کو لے کے آئے، بندے کو پیچھے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اوپر قمیض اس نے نہیں پہنی ہوئی تھی، نیچے اس نے دھیان کیا، بٹھایا تو پہلوان ایسے منہ کھلے کا کھلا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ اس نے تلوار نکالی نا لمبی ایسے کر کے، جب پہلوان جب اس نے تلوار پھر ماری ایک، اور ایک تلوار سے گردن اتر کے پڑے گری نا، میرے دوست باقی بتانے لگے حافظ صاحب اللہ کی قسم اس آدمی کو جو اگے ہوگا تھا زمین کے اوپر بیٹھ گیا، گردن اتار دیتی اور ویکھیا جو کڈا پھوارا نکلیا۔ چل پہلوان چلیے، پہلوان کو اٹھا نہیں جاتا تھا، پہلوان کو کچھ ہو گیا تھا پجامے کے اندر، پہلوان کی ٹٹی نکل گئی ہوئی تھی اندر صرف دیکھ کے۔ میرے دوست، میں اپنے دوست کی بات، پہلوان سے اٹھا نہیں جاتا تھا، بڑی پہلوان اٹھ، میری طبیعت خراب ہے، واپس گیا تو جا کے ماں کے ترلے ٹیلی فون کے اوپر لوگوں سے لے کے ماں مینو واپس پلا لے، بتے میرے سکولے جرم ہو جائے تے میری تو ہونوی انجی لینی ہے۔ یہاں پورے محلے کو تنگ کیا ہوتا اور آکڑ کر کے چلتا تھا وہ پہلوان آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ اس لیے کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی جماعتیں جو ہیں، مسلمانوں کے گروہ، ان کا معاشرہ دیکھے یہ ظالم آدمی ہے، یہ مسلمانوں کے امن سکون اور ان چین کا یہ دشمن ہے، قاتل ہے، آج اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی شریعت ایک آدمی اور کو بھی کہتی ہے کہ اس کی گردن بھی اس کے ساتھ نہیں رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، فرمایا وہ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے چھوٹے بچے یا بڑے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ بچہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، جو اس عمر کو پہنچ چکا ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ کسی بھی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے جو مسلمانوں کے اور لوگوں بتاؤ اگر یہ سزا نہ ہو ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کے چلے جائیں؟ ایک بچہ خوبصورت ہے، گورا چٹا ہے، بلہ ہے، اس کی سبز رنگ کی آنکھیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بدکاری کی جائے؟ اس کی جان مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ نہیں کی
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک اور خالق، اس کا رب نہیں ہے؟ اللہ نے اس کے لیے بھی قانون مقرر کیا ہوا ہے، جو اس کی عزت کے اوپر حملہ لگا کرے گا چاہے کوئی ہو، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، فرمایا اس کو قتل کر دو، اور اگر مفعول جو ہے جس کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے اگر وہ پتہ چلا کہ نہیں پلوانری پیسے لے کے یہ کام کرواندے نے، فرمایا دونوں کو قتل کر دو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کے اندر ان کی عزت ہے، ان کے رات کی نیندیں، دن کا چین سکون جو ہے یہ خراب کرتا ہے، اس کو قتل کر۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے میں نے اپنے چاچا کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں چنڈا پکڑا ہوا تھا اور جا رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، تلوار تھی ہاتھ میں۔ میں نے کہا چاچا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک بندہ ہے اس کے والد نے شادی کی ہوئی تھی نئی، ماں بڑی سونی، اب یہ کسی کا خوبصورت ہونا یہ جرم ہے اس کا؟ وہ اللہ کا کرنا ہوا، باپ فوت ہو گیا، اس نے ماں کے اوپر آنکھ رکھی ہوئی تھی، اس نے جا کے ماں کو کہہ دیا کہ بس نا نکاح پڑھاؤ میرے ساتھ تلوار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، فرمایا جسے حلت اور حرمت کے رشتوں کا نہیں پتا، آج اس نے اس کو کہا ہے، کل اپنی سکی ماں کو اگر خوبصورت ہوئی تو اس کو بھی یہ کہے گا کہ یہ خوبصورت ہے میری بیوی سے، لہذا میں اس کے ساتھ، فرمایا اس کو قتل کر دو جو محرم رشتہ ہے۔ ایک مسلمان بچہ جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ میری ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ تائی ہے، یہ چچی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی، اور ان کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے، اور اس کا کیا، کیوں مسلمان بچے کو پتہ نہیں ہے؟ اور بہت سے کیس امیروں کے اندر دیکھے گئے ہیں، ایسے امیر لوگ باہر رہتے ہیں، باہر ہی پھرتے ہیں، بہن بھائی ہیں، اور چلو دو چار باری انہوں نے آپس سے غلطی کر بھی لئی ہے، ایسے ہوتا ہے، اور یہ آ کے بتاتے ہیں جی غلطی ہوگی، بس بچے سننا، بس پتہ نہیں سی ہے نا۔ اور لوگوں، اور کس نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے؟ یہ ہندوؤں نے پڑھنا ہے آ کے، یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں کس نے پڑھنی ہے؟ اگر مسلمانوں نے اس کو نہیں پڑھنا ہے، اگر اسے حلت اور حرمت کا پتہ نہیں تو مسلمان کس چیز کا؟ وہ اس کو قتل کر دیا جائے جو حرمت کے رشتوں کی پامالی کرتا ہے، ان کی عزت کو خراب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور آدمی، آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حکم ہے۔ کئی آدمی ایسے جنسی درندے سے بھی آگے، ایسے نجس، وہ کتے بلے بھی لفظ ان کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، اس قسم کے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض جگہ پہ یہ سننے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی کئی انسان باز نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع، جو آدمی کسی ایسے من وقع علی بہیمۃ فاقتلوہ، جو آدمی کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن بھی کاٹ کے لگ یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام، مسلمان، ان کے بچے، ان کی بچیاں تو دور کی بات ہے، جانور، بکری، بھینس، گائے، ان کی عزت کے بے محافظ ہے دین اسلام۔ ہمیں قتل کر دو اس کو، اور ساتھ یہ بات کہی کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس جانور کے ساتھ کیا ہے تو اس جان کو ذبح کر کے پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہی طریقہ کار اختیار۔ پھر ایک اور بات ہے، معاشرے کے اندر ایک اور آدمی جس کو زندہ رہنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اس کو اجازت نہیں ہے، وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے شراب پی، فرمایا ہاتھ لگاؤ، پھر پی ہاتھ لگاؤ، پھر پی ہاتھ لگاؤ، پھر پی ہاتھ، 4 مرتبہ حد لگائی گئی، اس نے مذاق ہی بنا لیا۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں سنن ابی داؤد کے، قال فی الخامسۃ ان شربھا فاقتلوا، فرمایا 4 دفعہ حد لگ گئی ہے، اس کو وہ کوڑے لگ گئے ہیں، اب 5ویں مرتبہ اگر یہ کرے فاقتلوا، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اس کو قتل کر دو۔ پھر تو اس نے قانون کو مذاق بنایا، قانون شراب پی کے غل گباڑا، لوگوں کی عزتیں، گالیاں، فلاں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں، اللہ کی شریعت کو مذاق بنایا اس نے، اس کو قتل کر دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک اور آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی یہ قانون بنا کے ساری مملکت کے اندر اس قانون کو بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا فاقتلوا کل ساحر، مسلمانوں کی مملکت کے اندر جتنے بھی جادوگر، جادو کرنے والے ہیں نا، ہر ایک کو قتل کر دیا جائے، یہ مسلمانوں کے امن سکون اور چین کے یہ بھی دشمن ہے، تمام جادوگروں کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا ایک آدمی مسلمان ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, مسلمانوں کے سکول میں پڑھا ہے, مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے, مسلمانوں کی مسجدوں میں اس نے آ کے دین, ایمان, قرآن, شریعت, یہ دین سیکھا سارے کا سارا, اور وہ سمجھتا بھی ہے. آج کل تو ساری دنیا کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ جو بات محمد رسول اللہ کہتے ہیں کبھی غلط نہیں ہوئی. وہ دوسرے لفظوں میں ساری دنیا کی سائنس یہ کرتی ہے, ان کی لیبارٹریاں ثابت کرتی ہیں کہ جس کو حرام اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے تو وہ واقعی ثابت ہوتا ہے یہ حرام ہونے کے قابل. ایک آدمی اس کے باوجود باہر کے ملک میں گیا, سونی گوری چٹی میم ویکھی, یہ دے کے میں بھی عیسائی ہو جاتا پھر میرے آ جائیں گی, میرے نال بیاہ کر لے, ٹھیک ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے لیے یہ کرتا ہے نا, فرمایا اس کا یہی من بدل دینا فقتلوہ, جو آدمی اپنے دین کو دنیا کی غرض کے لیے وہ اس کو ایویں پتہ نہیں, نہ الف کا, نہ بے کا, نہ جیم کا, نہ دال کا, نہ کوئی, بس ایویں اس کے پیچھے لگ کے گوری چٹی وے کے اس کو بے حیا, بے شرم اور بدکار قسم کی عورت کو دیکھ کے دین ایمان چھوڑ, فقتلوہ. فرمایا محمد رسول اللہ نے اس آدمی کو قتل کر دو, یہ دوسرے آدموں کے لیے رستہ کھولے گا گناہ کا اور ظلم کا, زیادتی اور جہنم کا رستہ کھولے گا. ایک اور بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا اگر ایک خلیفہ چنا گیا ہے, آج کل کے یہ خلیفہ نہیں ہے, آج کل تو جمہوری نظام ہے جس کی طرف, یہ تو ہمارے ہاں تو بات یہ عجیب ہے نا کہ حلال جانور جس طرف 90 ہوں اور ایک طرف کتے 91 ہوں تو کتوں والا جو ہے نا وہ حکمران ہوگا. یہ آج کل تو یہ بات ہے اکثریت کی, شریعت کی بات. شریعت کے مطابق جس مسلمان کو حاکم بنا لیا جائے اور امن سکون کے ساتھ اس کی خلافت چل رہی ہو, اور ایک آدمی کہ مجھے ویسے ہی بندہ چنگا نہیں لگتا ہے, بس ایسے ہی نہ لوگوں کے اندر وہ فتنہ فساد ہو کہ او یار کو کوشش کرو بندہ اور بدلیے, اے ایویں پیویں فلانا یہ تو فلانی برادری دا, فلانے قبیلے دا, تے نیچ اے تے کمی برادری دے, اس قسم کی آج کل بھی ہمارے ہاں یہ چلتا ہے, اس کو بدلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قسم کا بندہ فتنہ فساد پسا اور منافرت اور تفرقہ مسلمانوں کے اندر کرتا ہے, فرمایا اس کی سزا میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہوں اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اور ایک اور آدمی, اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے یا غیر مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے اور بغیر کسی وجہ سے ایسے ہی اللہ کے کسی نبی کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے, اللہ کے کسی نبی کا کارٹون بناتا ہے, اللہ کے کسی نبی کے خلاف وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے, آئے دیکھو دین اسلام ہے, وہ ہمیں بتائے کہ دین میں کون سی بات غلط ہے, دین کے اندر کون سی بات یہ عقل کے خلاف ہے, یہ لیبارٹری کے خلاف ہے, سائنس کے خلاف ہے, میڈیکل کے خلاف ہے, انجینئرنگ کے خلاف ہے, اور کوئی ایک بات تو بتائے نا جو عقل کے خلاف ہے. نہیں, ایسے ہی اس کے باوجود جی مجھے چنگے ہی نہیں لگتے, نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے اور ان کے بارے میں مزاح. فرمایا اگر یہ پکڑا جائے تو مسلمانوں کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو بھی قتل کر دے, اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ایک آدمی خوشبو کو پسند ہی نہیں کرتا, وہ پسند پخانے کو کرتا ہے. ایک آدمی پھول کو پسند نہیں کرتا, وہ کانٹے کو پسند کرتا ہے. ایک انسان امن سکون کو پسند نہیں کرتا اور دنیا میں فتنہ اور فساد کو پسند کرتا ہے, وہ دنیا کے لیے زہر قاتل ہے, اس کو قتل کر کے ختم کر دیا جائے. اگر دین اسلام کی یہ ہدایات ان کے اوپر عمل کیا جائے, کس طریقے سے کوئی ظلم کر سکتا ہے, زیادتی کر سکتا ہے, کوئی جرم کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے نہ پہلے جو تھے حاکم نہ اب کے حاکم اور آئندہ آنے والوں کا یہ مسلمانوں کے سکے نہیں, یہ امن سکون دیکھنا نہیں چاہتے, اپنا آپ, اپنا رعب, اپنی حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو امن سکون یہ دینا نہیں چاہتے, ورنہ اللہ کا قانون یہ نافذ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.